پاکستانی عوام کو اکثر ایک بات بتائی جاتی ہے کہ کچھ جماعتوں، تنظیموں اور گروپوں نے اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ یا ریاست کے اندر ریاست بنا رکھی۔ دراصل یہ ایک جملہ ہر حکومت اپنے سیاسی مخالفین پر سیاسی دباؤ بڑھانے یا انہیں پولیٹیکل وکٹمائز کرنے کے لیے استعمال کرتی آئی ہے۔ اس کی تشریح ہر حکومت یا ادارہ اپنی مرضی یا خواہش کے مطابق کرتا آیا ہے۔ حالانکہ قانونی طور پر دیکھا جائے تو جو بھی شخص، جماعت یا گروپ پاکستان کے آئین اور قانون سے خود کو ماورا سمجھے، یا پھر پاکستان کا قانون اس کی طاقت اور رعب و دبدبے سے مرعوب ہو کر اس کے خلاف ایکشن لینے سے گریز کرے یا خوف زدہ دکھائی دے، تو وہ ریاست کے اندر ریاست تصور کیا جاتا ہے۔ اور اس اصول اور کلیے کے مطابق پاکستان کی 77 سالہ تاریخ کو دیکھا جائے تو ریاست کے اندر ریاست تو پاکستان کی 2% اشرافیہ، سول ملٹری بیوروکریسی، فیوڈل لارڈز اور ان کی آل اولاد نے بنا رکھی۔ ان طاقتور افراد یا جماعتوں پر نہ پاکستان کا قانون لاگو ہوتا ہے اور نہ ہی ان کے معمولی سے ڈرائیور، باورچی یا کسی بھی نوکر چاکر کو ہاتھ لگانے کی قانون کو اجازت ہوتی ہے۔ اور اس کی ہزاروں مثالیں روزانہ پاکستان کی غریب اور بے بس و لاچار عوام اپنی آنکھوں سے دیکھتی رہتی ہے۔ یہاں قانون سگنل توڑنے والے پر تو لاگو ہوتا ہے، ملک توڑنے والوں پر نہیں۔ بجلی اور گیس چوری کرنے پر تو 10 سال کی سزا کے اشتہارات دکھا کر غریب عوام کو ڈرایا جاتا ہے، لیکن ملک کا خزانہ لوٹنے والوں کو باعزت طریقے سے مسند پر بٹھا دیا جاتا ہے۔ اور وجہ یہ ہے کہ چور اور چوکیدار آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ ابھی دیکھیے کہ ڈیفنس کے علاقے خیابان نشاط میں ایک ہولناک واقعہ پیش آیا کہ جس میں 5 افراد ہلاک ہو گئے اور متعدد زخمی ہیں، اور ہمارا مین اسٹریم میڈیا اسے رپورٹ کس طرح کر رہا ہے ذرا ملاحظہ کیجیے۔ نیشنل ٹی وی پر بتایا جا رہا ہے کہ کراچی کے علاقے ڈیفنس میں اکبر بگٹی کے بھانجے اور بھتیجوں کے درمیان تصادم کے نتیجے میں 5 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے، اور یہ تصادم دشمنی کا نتیجہ تھا۔ اور سندھ کے وزیر داخلہ محترم جناب ضیاء الانجار صاحب اور ڈی آئی جی ساؤتھ بھی اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے کسی پریشانی یا پشیمانی کا شکار نظر نہیں آئے کہ جس طرح شہر میں متعدد آپریشن کے ذریعے امن کا کریڈٹ لینے کا دعویٰ کیا جاتا تھا، اور جہاں سے قبروں، دکانوں اور ٹینک ٹنکیوں تک سے اسلحے کے ذخائر برآمد کیے گئے تھے، اور اب جہاں امن کی فاختائیں چہچہاتی ہیں وہاں جعلی نمبر پلیٹوں کے 10-15 ڈالوں میں جدید ترین بڑے اسلحے کے ساتھ 200 سے 250 دہشت گرد سرعام کراچی کے پوش علاقے ڈیفنس میں ہزاروں گولیاں برسا دیتے ہیں۔ اور اس خونی تصادم کے ہونے تک نہ پولیس اور نہ ہی رینجرز کہیں نظر آتی۔ جب دونوں گروپ اپنے اپنے میگزین خالی کر کے اپنے اپنے دشمنوں کو موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں، تب وزیر داخلہ اور ڈی آئی جی ساؤتھ میڈیا پہ آ کر واقعے کی تفصیلات بیان کرتے ہیں، اور کمال دیکھیے کہ 48 گھنٹے گزرنے کے باوجود پولیس واقعے کی ایف آئی آر تک نہ کاٹ سکی۔ یہ ہے ریاست کے اندر ریاست، یعنی اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ۔ اور کراچی کی عوام تو بہت اچھی طرح جانتی ہے کہ جب تقریباً روزانہ کی بنیاد پر ایک پریس کانفرنس میں کچھ دہشت گردوں کو منہ پر کپڑا ڈال کر ان کے روابط را سے بتائے جاتے تھے، اور تقریباً سبھی نے 100 سے 150 افراد کو ٹارگٹ کلنگ میں ہلاک کیا ہوا ہوتا تھا۔ وہ دہشت گرد اور اس دہشت گردی میں کیا فرق ہے؟ کراچی کی عوام پوچھنا چاہتی ہے۔ وہ یہ دیکھنا چاہتی ہے کہ کب اکبر بگٹی کے بھانجے اور بھتیجوں کو ان کے منہ پہ کپڑا ڈال کر ان کے پاس سے جدید ترین اسلحے کی برآمدگی دکھائی جاتی ہے، ان کے سیف ہیونز دکھائے جاتے ہیں کہ جہاں غریبوں کو لے جا کر یا اپنی نجی جیلوں میں ان پہ ٹارچر کرتے ہیں۔ کیا ایسا ممکن ہے؟ یہ دیکھنا ہے۔